السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کا سلسلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سارا عرب شرک اور گمراہی میں مبتلا تھا۔ خود بیت اللہ شریف کو قریش نے بتوں کا سب سے بڑا اڈا بنا رکھا تھا اور وہ اپنی حالت میں مگن تھے، لیکن اس وقت بھی خاص مکے ہی میں کچھ قریش بزرگ ایسے بھی تھے جو بت پرستی کو شرک اور گمراہی سمجھتے تھے۔ یہ لوگ زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، عثمان بن حارث اور عبید بن جحش تھے۔ یہ چاروں عالم خدا تعالیٰ کو ایک جانتے تھے، شراب اور بت پرستی کو برا سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب یہ بزرگ اپنی قوم کا یہ حال دیکھتے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ یہ لوگ کبھی کبھی قریش کو سمجھاتے کہ بیت اللہ کو ان پتھر کی مورتیوں سے پاک کر دو اور خدا کے ساتھ شرک مت کرو۔ قریش ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پابند ہیں، شراب کو حرام سمجھتے ہیں اور کبھی نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، بتوں اور پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جب بھی یہ لوگ سنتے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو یہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے اور بچی کو اس سے مانگ لاتے، پھر اس کی خود پرورش کرتے۔ جب وہ جوان ہو جاتی تھی اور اس کا باپ اسے لینا چاہتا تھا تو اس کو واپس کر دیتے تھے۔ اس لیے قریش کے لوگ ان چاروں بزرگوں کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ان کی ان نصیحتوں پر انہیں بہت غصہ آتا، کیونکہ اس طرح وہ ان مشرکوں کے بتوں کی توہین کرتے تھے اور ان کے مذہب کو برا کہتے۔ مشرک ہمیشہ سے انہی بتوں کو پوجتے آئے تھے، اس لیے انہیں یہ بات ہرگز پسند نہیں آتی کہ ان کو کوئی برا بھلا کہے۔ ان باتوں پر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے کہ یہ آواز انہیں سنائی نہ دے۔ کچھ لوگوں نے جواب میں ان بزرگوں کو گالیاں دیں اور ان کا مذاق اڑا کر انہیں پریشان کیا۔ یہ بزرگ قریش کی گمراہی سے بہت تنگ تھے۔ آخر کچھ دنوں بعد ان میں سے کسی نے تو ہجرت کر لی اور مکے کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کسی نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ صرف ایک زید بن عمرو بن نوفل اپنے باپ دادا کے مذہب پر باقی رہے۔ وہ کعبے کی دیوار کے پاس بیٹھ کر کہا کرتے، اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ عبادت کا کون سا طریقہ تجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو میں اسی طرح تیری عبادت کرتا، لیکن افسوس مجھے وہ طریقہ معلوم نہیں۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر سجدے میں گر جاتے۔ قریش نے اپنے ان بزرگوں کا مذاق اڑایا اور انہیں گالیاں دیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ قریش گمراہی پر ہیں اور ان کے عقیدے غلط ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہیں میں وہ نوجوان جو سب کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے خود بھی ان چاروں بزرگوں جیسے عقیدے رکھتا ہے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آپ پر وحی آنی شروع نہیں ہوئی تھی، مگر آپ اپنی قوم کے عقیدوں کو نہیں مانتے تھے، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ خدا آپ کو سیدھا اور صحیح راستہ دکھا دے۔ وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے مکے کے شمالی سمت میں مکے سے تقریباً 2 فرسخ کے فاصلے پر تھی۔ یہ غار تھا جس کا نام حرا تھا۔ آپ یہاں لمبے لمبے دن تنہا گزارتے، سکون کے ساتھ اس عالم کی بنانے والے کو یاد کرتے۔ ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ سب سے الگ تھلگ اس غار میں جا کر بیٹھ جایا کرتے۔ وہاں نہ تو لوگوں کا شور و غل ہوتا اور نہ کوئی ہنگامہ ہوتا، اسی لیے آپ اطمینان سے غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا جو یا تو آپ خود ساتھ لے آیا کرتے یا گھر والے آپ کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے۔ آپ اسی تھوڑے سے کھانے پر گزارا فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کے دن اور آپ کی راتیں گزرتی تھیں۔ آپ سوچتے رہتے اور جہاں حق اور سچائی کو دیکھتے اس کی طرف جھپکتے اور جسی برائی سمجھتے اس سے پرہیز کرتے۔ آپ سوچتے کہ جس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ آپ چاہتے کہ یہ پردے سامنے سے ہٹ جائیں اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔
اس کے بعد کئی سال گزر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات و دن اسی طرح گزرتے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کئی دن کے لیے غار میں جاتے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ پورے مہینے کے لیے وہیں گوشہ نشین ہو جاتے، اور پھر مکے واپس تشریف لاتے تو بیت اللہ شریف میں جاتے اور کعبے کا طواف فرماتے۔ پھر آپ حضرت ختیجہ اور اپنے بچوں کے پاس تشریف لاتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا محبت اور شفقت کے ساتھ پوچھتی، آپ خیریت سے ہیں محمد؟ آپ جواب دیتے، ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ کے پاس جمع ہو جاتے، ان میں جو چھوٹے تھے وہ آپ سے لپٹ جاتے اور بڑے آپ سے پوچھتے، آپ کہاں تھے؟ ہم بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے اور بڑی محبت سے ان کی باتیں سنتے اور جواب دیتے۔ آپ جتنی دیر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے یہ وقت سب کے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ سب سے الگ تھلگ اور دور اسی جگہ تشریف لے جاتے جس کا نام غار حرا تھا۔ لیکن یہ خوشی کی گھڑیاں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے تھے زیادہ دیر تک باقی نہیں رہیں، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی نرینہ اولاد کو ایک بعد دیگر خدا تعالیٰ نے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ سب سے پہلے جناب قاسم کی وفات ہوئی، پھر جناب طیب کا انتقال ہوا، اور آخر میں جناب طاہر بھی خدا کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بچھڑ جانے کا صدمہ اٹھایا تھا، اور اب جوانی میں اولاد کے گزر جانے کا غم برداشت فرمایا۔ اب آپ کے صاحبزادیاں رہ گئی تھیں جن کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب حضرت زینب جوان ہو گئیں تو آپ نے حضرت ختیجہ کے بھانجے جناب ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کو اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہ دیا۔ اب آپ کے پاس صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رہ گئی تھیں جو ابھی کم عمر تھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں ہوئی، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے 2 دوسرے بیٹے آپ کو مل گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولاد جیسے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باپ جیسے ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے بھتیجے حکیم بن حزام ابن خویلد سے ملنے گئیں۔ واپس آئیں تو ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے جو عکاظ کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لائے گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی حکیم کو رقم دے کر بھیجا کہ اس لڑکے کو خرید لاؤ۔ حکیم غلام خرید کر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت زید کے چہرے سے شرافت اور بلندی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ نے حضرت ختیجہ سے دریافت فرمایا، ختیجہ یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے میرے بھائی نے یہ لڑکا لا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے اس بچے کے چہرے سے عزت اور شرافت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا، سنا ہے کہ یہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا ہے، اسے بنی تین بن جسر کے رہزنوں نے پکڑ لیا، پھر اسے حباشہ کے بازار میں فروخت کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفقت اور محبت سے لڑکے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا، بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا نام زید بن حارثہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، تمہارا نسب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے باپ حارث شرجیل ابن کعب کے بیٹے تھے، اور میری ماں سعودی ثالبہ کی بیٹی تھی جو قبیلہ طے میں معن کی اولاد میں سے تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے فرمایا، ختیجہ کیا تم یہ لڑکا مجھے دے سکتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آپ کا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ماں باپ کو ان کے بارے میں اطلاع کرائی تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے۔ اس اطلاع کے کچھ عرصے بعد ہی زید کے والد اور ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ لڑکے کو ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کے علاوہ ایک اور صورت ہو؟ ان دونوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زید کو بلاتا ہوں اور فیصلہ اسی پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر وہ تمہارے پاس رہنا پسند کرے تو بغیر معاوضے کے تم اسے لے جا سکتے ہو، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو خدا کی قسم جو میرا ہے میں بھی اسی کا ہوں۔
ان دونوں نے کہا واقعی آپ نے انصاف سے بڑھ کر انصاف کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے پاس رہو۔ انہوں نے جواب دیا میں آپ کے پاس رہوں گا۔ حارثہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ڈانٹ کر زید سے کہا زید کیا تو اپنے ماں باپ اور اپنی قوم اور اپنے شہر کے مقابلے میں غلامی کو پسند کرتا ہے؟ زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا انہوں نے مجھے غلام بنا کر نہیں لیا ہے، بلکہ میں نے خود ان میں کچھ باتیں دیکھی ہیں جن کی وجہ سے میں کبھی ان سے جدا نہیں رہ سکتا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر قریش کے مجمع میں آئے اور فرمایا آپ سب گواہ رہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر حارثہ کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول اللہ کی محبت اور شفقت کی وجہ سے حضرت زید آپ کے ساتھ بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ ادھر مکے میں 1 سال شدید قحط پڑا، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس سے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے یہاں لے آئے اور ان کی پرورش اپنے ذمے لے لی، اس لیے کہ ابو طالب کی اولاد بہت تھی اور وہ خود کوئی مالدار آدمی نہیں تھے۔ ادھر مکے میں بہت سخت قحط سالی ہو گئی جس سے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے پاس گئے۔ یہ بنی ہاشم میں بہت مالدار تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا چچا ابو طالب پر اولاد کا بڑا بوجھ ہے، ادھر آپ جانتے ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے، اس لیے میری رائے ہے کہ ہم دونوں ان کے پاس چلیں اور ان کا ایک ایک لڑکا اپنے لیے گھر لا کر ان کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ حضرت عباس کو یہ بات بہت پسند آئی، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کے یہاں گئے اور ان کے سامنے درخواست پیش کی کہ ابو طالب نے کہا عقیل کے سوا میرے لڑکوں میں سے جس کو چاہے لے لو۔ یہ سن کر حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا۔ اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ باپ جیسے شفقت کا معاملہ کرتے اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرما بردار بیٹے کی طرح۔ رسول اللہ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ اسی وقت آپ اس سچائی کے قریب پہنچے جس کی آرزو میں آپ نے بچپن اور جوانی گزاری تھی۔ شروع ہی سے آپ اپنا سارا وقت خدا کی یاد اور اس کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ان عبادتوں نے آپ کے روح کو نور اور روشنی سے جگمگا دیا تھا، آپ کے قلب مبارک کو نورانیت اور پاکیزگی سے بھر دیا تھا۔ وہ سچائی اور حقیقت آپ کو ایک سچے خواب کی صورت میں نظر آئی، یعنی آپ نے ایک سچا خواب دیکھا جس کے بعد آپ ساری باتیں صبح کی روشنی کی طرح کھلتی چلی گئیں۔ اس خواب میں آپ پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس دنیا کی رونقیں اور تفریحات صرف ایک دھوکہ ہے، یہاں کے عیش و آرام عارضی ہیں اور مٹ جانے والے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کی قوم سیدھے اور سچے راستے سے ہٹ کر اندھیروں اور بربادیوں کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ خدا صرف ایک ہے اور اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہی ان عالموں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دینے والا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی اچھائی اور نیکی کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی شخص ذرہ برابر برائی کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سچا خواب آپ کو بار بار نظر آتا اور وہ تمام چیزیں اور سچائیاں آپ کے سامنے آتی چلی جاتی جن کو آپ تلاش کرتے اور جن کی اصلیت کو آپ سمجھنا چاہتے۔ حق اور سچائی بھی آپ کی نظروں کے سامنے آ گئی اور جھوٹ اور دھوکہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس طرح آپ کے دل کو جہاں سکون اور اطمینان اور ایمان و نور حاصل ہو گیا، وہیں آپ کا قلب مبارک خدا بزرگ و برتر کے قدرت اور بڑائی سے لرز اٹھا۔ برسوں تک سچائی کو تلاش کرنے کے بعد آپ نے اسے پا لیا تھا، اور اگرچہ اب آپ کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا، لیکن اس سچائی کا راز کھل جانے کے بعد جب آپ نے اپنی قوم کی حالت پر نظر ڈالی تو آپ کا دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر فضل و کرم فرمایا اور آپ کو اس راستے پر چلایا جس پر وہ لوگ چلتے ہیں جو خدا کی رحمت و مہربانی اور کرم کے امیدوار ہوتے ہیں۔
لیکن آپ کی قوم اندھیروں اور گمراہیوں میں بھٹک رہی تھی، اس کو سمجھانے والا کون ہوگا اور کہاں سے آئے گا؟ آپ کو ہمیشہ یہی سوچ رہتی اور اس کی وجہ سے آپ غمگین رہتے۔ وہ خواب صبح کی روشنی کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا اور آپ بار بار اس کو دیکھتے، جس سے وہ راز آپ پر کھلتے جاتے جو اب تک آپ سے چھپے ہوئے تھے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا، اور اس کی طرف سے آپ کو یہ عظیم الشان ذمہ داری سونپی جا رہی تھی کہ آپ سارے انسانوں کو خدا سے ڈرائیں اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرمائیں۔ جب یہ سچے خواب آپ کو نظر آنے لگے، اس وقت سے آپ کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب آپ ہر وقت تنہائی میں یاد خدا فرماتے رہے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے گئے اور خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ جب گھر والوں میں سے کوئی کھانا وغیرہ لے کر آتا تھا تو آپ کو خیریت سے دیکھ کر مطمئن ہو جاتا۔ گھر والے آپ کی طرف سے غریبوں کو خیرات و صدقات دیتے اور آپ کے لیے دعائیں حاصل کرتے۔ اس طرح رمضان کے کئی دن گزر گئے۔ ایک رات کو سحر کے قریب اچانک آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ فرشتے نے آپ سے کہا، پڑھیے۔ رسول اللہ خوف زدہ ہو رہے تھے۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد آپ نے محسوس فرمایا کہ فرشتے نے آپ کو اتنے زور سے بھینچا ہے کہ آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ پھر اس نے آپ کو چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو دوبارہ سینے سے لگایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے بھینچا۔ پھر کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھنے اور پڑھنے کو قلم سے تعلیم دی اور عموماً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ فرشتے نے جو آیتیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً دہرایا۔ یہ الفاظ گویا آپ کے دل پر جم گئے۔ آخرکار حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے اور آپ ڈرتے اور کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ آپ نے آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے نہایت محبت سے آپ کو کپڑا اڑھایا۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے اور شاید آپ کو بخار ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ذرا آپ کی طبیعت ہلکی ہوئی اور آپ کی گھبراہٹ اور کپکپی کچھ کم ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے دریافت کیا، آپ کہاں تھے اور کیا واقعہ پیش آ گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو رحم طلب نظروں سے دیکھا اور فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا؟ اس کے بعد آپ نے ان سے وہ سب کچھ بیان کیا جو آپ نے دیکھا تھا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے آپ کو نہایت عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر اطمینان پر اور یقین کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ خوشخبری ہے محمد، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق پورا کرتے ہیں، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت اور خاطر کرتے ہیں، نیک اور اچھے کام کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی تسلی آمیز باتیں سن کر آپ کو بہت سکون محسوس ہوا اور بہت خوش اور مطمئن ہوئے۔ آپ نے حضرت خدیجہ کی ان تسلی اور دلاسے کی باتوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے کہ خدا تعالیٰ آپ پر خیر اور بھلائی نازل فرمائے۔
یوں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے چکی تھیں، مگر پھر بھی انہیں اس بات کا خیال لگا رہا جو آپ نے ان کو بتلائی تھی۔ اسی واسطے انہوں نے سوچا کہ یہ بات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بھی پوچھنی چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور کئی مذہبوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل پہلے یہودی ہو گئے تھے، پھر انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور انجیل پڑھ کر اس کے کچھ حصوں کا عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ غرض حضرت خدیجہ ان کے پاس پہنچی اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا ان کو بتلایا۔ ورقہ بن نوفل نے جیسے ہی یہ سنا وہ ایک دم پکار اٹھے، قدوس قدوس، خدا پاک کی قسم، ذات کی قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خدیجہ تم نے جو کچھ کہا اگر وہ صحیح ہے تو سمجھ لو کہ ان کے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ یقین کرو کہ وہ اس امت کے نبی ہیں اور وہی نبی ہیں جن کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تم میری طرف سے ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کر دینا۔ حضرت خدیجہ ورقہ کے پاس سے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کو خوشخبری سناتی ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جو ورقہ بن نوفل نے آپ کے بارے میں بتلا کر ان سے کہا تھا کہ یہ خوشخبری محمد کو سنا دینا۔ پہلی وحی آنے کے بعد رسول اللہ اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف جاتے رہے۔ ایک روز وہاں سے آپ واپس آئے اور پہلے بیت اللہ شریف میں جا کر کعبے کا طواف کیا۔ وہاں ورقہ بن نوفل سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ورقہ نے آپ سے کہا، میرے بھتیجے جو کچھ تم نے دیکھا وہ مجھ سے بھی بتاؤ۔ رسول اللہ نے سب کچھ ان سے بیان کیا تو ورقہ نے کہا، خدا کی قسم تم اس امت کے نبی ہو اور تمہارے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا تھا جو موسیٰ کے پاس آ چکا ہے۔ یاد رکھو تمہیں لوگ جھٹلائیں گے، تکلیفیں دیں گے، وطن سے نکال دیں گے اور تم سے جنگ کریں گے، اور اگر اس دن تک میں زندہ رہا تو میں تمہاری حمایت اور مدد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میری ہی قوم کے لوگ مجھے وطن سے نکال دیں گے؟ جناب ورقہ نے جواب دیا، ہاں، آج تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور انہیں تکلیفیں پہنچائیں۔ پھر ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے دوبارہ آنے کا انتظار فرمانے لگے، جن کے بارے میں ورقہ بن نوفل نے بتلایا تھا کہ وہی عظیم فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، اور جن کے بارے میں حضرت خدیجہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا تھا کہ وہ خدا کے فرشتے ہیں۔ آپ کا انتظار بڑھتا گیا مگر نہ حضرت جبرائیل آئے اور نہ آپ کے پاس وحی آئی۔ رسول اللہ اس خیال سے پریشان رہنے لگے کہ حضرت جبرائیل آپ کو ہدایتیں دینے کیوں نہیں آتے کہ آپ اب کیا کریں اور کس طرح تبلیغ کا آغاز کریں۔ وہ اسی طرح خدا کا پیغام لے کر کیوں نہیں آئے جس طرح پہلے آئے تھے۔ آپ کی پریشانی بڑھتی گئی اور آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے اس بے چینی کو تاڑ لیا اور وہ بھی آپ کی طرح ہر وقت اداس اور رنجیدہ رہنے لگی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور رسول اللہ کو اطمینان اور تسلی دینے لگی تاکہ آپ کی طبیعت کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جب بہت لمبا عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آپ بے چینی میں اس ٹیلے سے اس ٹیلے پر چڑھتے، آپ کا دل بے حد پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ بے قراری کے عالم میں پہاڑوں کے درمیان ادھر سے ادھر پھرتے۔ کبھی آپ اوپر چڑھ جاتے اور آپ کا دل چاہتا کہ یہاں سے خود کو نیچے گرا دیں، مگر جب بھی آپ پہاڑوں کے درمیان پہنچتے اور ایسا کرنا چاہتے تو اچانک حضرت جبرائیل ظاہر ہوتے اور کہتے، محمد آپ خدا کے رسول ہیں اور میں آپ کا دوست اور بھائی ہوں۔ رسول اللہ کا قلب مبارک کتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا، وحی کے رک جانے سے آپ کی روح مبارک کتنی بے چین تھی۔ وحی کے رک جانے کے زمانے میں ایسا 2-3 دفعہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے 1 مہینے تک غار حرا میں قیام فرمایا اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ آخر خداوند کریم نے آپ پر اپنا فضل فرمایا۔ آپ 1 مہینے تک غار حرا میں رہنے کے بعد ایک روز واپس تشریف لا رہے تھے کہ اچانک آپ کو ایک آواز سنائی دی۔
آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آپ نے اوپر کو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ سامنے ہے جو غار حرا میں آیا تھا، مگر اس دفعہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈر اور خوف کا عالم طاری ہو گیا۔ آپ ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ اس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ترجمہ: اے کپڑے کے اوڑھنے والے، اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو، یا یہ کہ مستعد ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور بتوں سے الگ رہو جس طرح کہ اب تک الگ ہو، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ معاوضہ چاہو، اور اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے صبر کیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، آپ کے قلب کو سکون حاصل ہو گیا اور بے قراری دور ہو گئی۔ جب حضرت خدیجہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی پوری طرح آپ کی خوشی میں شریک ہوئیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے جس بات کی تمنا اور دعا کر رہی تھیں وہ پوری ہو گئی۔ خداوند کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت پھر عطا فرمائی جس کے بند ہو جانے کی وجہ سے آپ بے چین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی رہی جس کے ذریعے آپ قرآن پاک کی آیتیں سیکھتے رہے، اور قرآن اور خداوند کریم نے جو عظیم الشان کام آپ کے سپرد کیا تھا اس کے بارے میں حضرت جبرائیل آپ کے پاس خدا کے احکامات لاتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے طریقے سکھلائے۔ ایک مرتبہ جب کہ آپ مکے کے اس حصے میں تھے جو بلندی پر ہے، حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے وضو کیا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ نماز کے لیے کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا جیسے حضرت جبرائیل کو کرتے دیکھا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ اس طرح نماز پڑھی کہ حضرت جبرائیل امام تھے اور آپ مقتدی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے اسی طرح وضو کیا جیسے حضرت جبرائیل نے کیا تھا، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے کس طرح پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ حضرت خدیجہ آپ کے پیچھے اسی طرح نماز پڑھ رہی تھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے تھے اور آپ ان کی کفالت اور پرورش فرما رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا کہ دونوں کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے آپ کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہوئے بھی سنا۔ یہ آیتیں سچائی کا ایک راستہ دکھاتی ہیں اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی لڑکپن تھا، وہ تعجب سے رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ حضور سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ جو کچھ فرماتے اس کو دل سے سچا سمجھتے تھے اور اس بات پر بھروسہ رکھتے تھے کہ آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے رسول اللہ کو اس طرح عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ آپ کو ایسا پاک اور نصیحتوں سے بھرا ہوا کلام پڑھتے نہ سنا تھا۔ چنانچہ حضرت علی سے نہ رہا گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خدا تعالیٰ کا پاک اور سچا دین ہے، اسی کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے۔ حضرت علی کو بہت تعجب ہو رہا تھا، وہ حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی بچپن تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے یہ باتیں سنی تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی، مگر بچے ہونے کے باوجود وہ حضور کو سب سے زیادہ سچا اور نیک جانتے تھے، اسی لیے وہ بہت غور سے آپ کی بات سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اس خدا کی عبادت کرو جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنی قوم کو کافر سمجھو اس لیے کہ وہ لات و عزیٰ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔
حضرت علی نے کہا مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں اپنی والدہ کو بھی بتلا دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ابھی اسلام کا راز عام لوگوں کو معلوم ہو، اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اس بات کو چھپائے رکھو اور کسی سے ظاہر مت کرو۔ حضرت علی نے رات اس طرح گزاری کہ ان کی پلک بھی نہیں جھپکی، بلکہ رسول اللہ کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا اور آپ سے جو کچھ سنا تھا وہ اسی کے بارے میں سوچتے رہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ صبح ہوئی تو جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی کرتا ہوں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنے والد سے اس کا ذکر کروں، مجھے بتلائیے کہ میں کیسے رکوع کروں اور کیسے سجدہ کروں اور کیسے خدا کا کلام پڑھوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھلائی اور اس وقت تک جتنی آیتیں آپ پر اتری تھیں وہ بھی یاد کرائیں۔ اس کے بعد جب بھی رسول اللہ نماز پڑھتے تھے تو ہمیشہ حضرت علی آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔ اس کے کچھ ہی دن بعد حضرت زید بن حارثہ بھی ایمان لے آئے اور جیسی عبادت رسول اللہ اور حضرت علی کو کرتے دیکھتے اس میں خود بھی شریک ہو جاتے۔ اس طرح حضرت علی حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت علی اور حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہ کر اندازہ ہوا کہ آپ بہت عظیم روح کے مالک ہیں اور بے حد نرم دل اور نرم مزاج ہیں۔ یہ دونوں محسوس کرتے تھے کہ آپ کی ہر بات بے حد بلند اور عظیم ہے۔ اس کی وجہ سے یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کھول دی کہ کیوں وہ دونوں آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی تبلیغ سے بھی پہلے وہ دونوں آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ ادھر حضرت علی کے بعد حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ تیمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست تھے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ دوسرے آدمی تھے جو رسول اللہ کی سچائی اور پاکیزگی سے محبت کرتے تھے اور آپ کی زندگی کو اور آپ کے ساتھ رہنے کو بے حد پسند کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ان کی محبت کا جواب محبت سے دیتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور حق اور باطل کا فرق سمجھایا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ان کو سیدھا راستہ دکھلایا تھا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا تھا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ ہمیشہ سچ بولنے والوں میں سے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قوت حاصل ہوئی اور اسلام کی تبلیغ شروع کرنے میں وہ بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں بہت زیادہ محبوب تھے۔ ادھر وہ قریش میں اعلیٰ حسب و نسب اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہت زبردست عالم تھے اور قریش کی تمام اچھائیوں اور برائیوں سے واقف تھے۔ حضرت ابو بکر ایک خوشحال تاجر تھے، اب بے حد سخی تھے اور روپیہ پیسہ خوب خرچ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہت خوش اخلاق اور مشہور آدمی تھے۔ لوگ اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کرتے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے اور اپنی ضرورتوں میں ان کی رائے لیتے۔ کیونکہ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے، ان کی مجلسیں بہت اچھی اور مفید ہوا کرتی تھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے خود بھی دوسرے لوگوں کو اس نئے دین میں شامل ہونے کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کی مجلسوں میں جو سمجھدار لوگ آتے اور حضرت ابو بکر ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ جن صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا، ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان اور پھر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ارقم بن ارقم نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اور بہت سے مرد و عورت مسلمان ہوئے۔ ان عورتوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی، حالانکہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طریقے سے تبلیغ اور اللہ کے دین کی اشاعت کا کام شروع نہیں فرمایا تھا، لیکن لوگ آپ کی امت میں شامل ہو کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے رہے۔
لیکن مسلمان ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے اور چپکے ہی ان کو پھیلانے کا کام کرتے رہے۔ جن لوگوں کے بارے میں انہیں اندازہ ہوتا کہ ان کی طبیعتوں میں بھلائی ہے اور یہ سچائی کی طرف جھک سکتے ہیں، ان کو صحابہ اسلام کا پیغام سناتے، لیکن یہ سب کچھ وہ اپنے رشتہ داروں اور عام لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے۔ ان کاموں کے لیے وہ آبادی سے دور ویران جگہ منتخب کرتے اور وہاں قرآن پاک پڑھتے اور ایک دوسرے کو یاد کراتے۔ لوگوں سے چھپ کر پہاڑی گھاٹیوں میں جاتے اور وہاں نماز پڑھتے۔ نئے مسلمان اپنے سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں سے مسئلے پوچھتے اور قرآن پاک کی جتنی آیتیں اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں وہ یاد کرتے۔ اب مکے والوں کو بھی کچھ اندازہ ہونے لگا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، چنانچہ وہ گھات میں رہنے لگے کہ ان کا وہ راز معلوم کریں جسے یہ چھپائے اور ان کی خفیہ حرکتوں کا پتہ لگائیں۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قریش کے دین کے بجائے ایک نئے دین کا پیغام دیتے ہیں جو یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر اور رسول ہیں جنہیں خداوند کریم نے دنیا کی رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ قریش کو جب یہ راز معلوم ہوا تو وہ غصے اور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے دلوں میں غصے کا طوفان اٹھنے لگا۔ کیا ابو طالب کے پاس رہنے والا یتیم محمد نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو ہمارا مذہب چھوڑنے اور ہمارے خداؤں کا انکار کرنے کی ترغیب دے رہا ہے؟ کیا محمد نے اس کی جسارت کی کہ وہ اپنی قوم اور اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دے؟ سب لوگ حیرت اور تعجب بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ بعض لوگوں نے تو اسی وقت پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ محمد پاگل ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو شہرت اور عزت حاصل کرنے کی سوجھی ہے، مگر جلد ہی اس کے یہ خواب غلط ثابت ہوں گے۔ اسی واسطے ایسے لوگوں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل اس نئے دین کی طرف مائل ہوئے اور وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند ہو گئے تاکہ اس دین کی خوبیاں معلوم ہوں۔ ایسے لوگوں کو جب اسلام کی معلومات ہو جاتی تو مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب بھی اپنے بھتیجے کے اس نئے دین کے بارے میں سن چکے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا گزر ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے جو اپنی ساری قوم اپنے باپ اور اپنے چچاؤں سے چھپ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو طالب نے رسول اللہ سے کہا، میرے بھتیجے یہ کون سا دین ہے جس پر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، چچا یہ خدا کا اور اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہ خدا کے رسولوں اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم کا دین ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ دین دے کر اور اپنا رسول بنا کر اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے، اور چچا اس بات کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں کہ یہ دین اختیار کرنے کے لیے میں آپ سے کہوں اور آپ کو سچا راستہ اختیار کرنے کی نصیحت کروں، اور سب سے زیادہ آپ ہی کے لیے بات مناسب ہے کہ آپ میری بات مانیں۔ ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے میں اپنے باپ دادا کے مذہب اور ان کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر جب تک میں زندہ رہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد ابو طالب اپنے بیٹے حضرت علی کی طرف مڑے اور ان سے کہا، بیٹے جس دین پر تم چل رہے ہو کیا تم اسے سمجھتے ہو؟ حضرت علی نے کہا، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور خدا کے رسول کے ساتھ میں نے خدا کے لیے نماز پڑھی ہے، کیونکہ جو کچھ یہ کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، یہ تمہیں کبھی برائی کی طرف نہیں بلائیں گے بلکہ ہمیشہ تمہاری بھلائی کی بات کہیں گے، اس لیے ان کی فرما برداری اور اطاعت کیا کرو۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر ابو طالب نے دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے سردار ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور بیٹے کو خدا کے حضور میں سجدہ کرتے دیکھا تو ان کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس وقت ابو طالب کے ساتھ ان کے دوسرے بیٹے حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ انہوں نے حضرت جعفر سے کہا، بیٹے اپنے چچازاد بھائی کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ ابو طالب نے اگرچہ خود تو اسلام قبول نہیں کیا، مگر انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اسلام لانے کی اجازت دے دی اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کرتے رہے۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے۔
جب وہ رکوع اور سجدہ کرتے تو ان پر ہنستے۔ ان کی یہ حرکتیں بڑھتی گئیں۔ وہ لوگ مکے کی پہاڑیوں میں جاتے جہاں مسلمان ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر آوازیں کستے اور پھر زور زور سے قہقہے لگاتے۔ اسی میں ایک روز عراق کے مقام پر مشرک مسلمانوں پر چڑھ دوڑے۔ اس وقت مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے جو بے حد جوشیلے نوجوان تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو غصے میں آ کر ایک مشرک کو مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور زخم سے خون بہنے لگا۔ مشرک یہ دیکھ کر ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے راستے میں اور اسلام کے واسطے بہایا گیا۔ چنانچہ مشرکین مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان سے دور رکھا کرتے اور ان سے چھپ کر حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں صحابہ کو جمع کیا کرتے اور قرآن شریف کے جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں وہ انہیں سنایا کرتے تھے، یا کوئی نئی وحی آتی تھی تو وہ سنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بلکہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کے امتیوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے اور مسلمان طاقتور ہو گئے ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کھل کر اسلام کو پھیلانے کا کام کریں، اور اب چھپ کر تبلیغ کرنے کے بجائے علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ ترجمہ: خدا کے احکام برملا سنائیے اور مشرکوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے۔